حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب ان میں روح داخل کی گئی تو جبین عرش پر جب اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک لکھا دیکھا تو ان پر روشن ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی جبین مبارک میں رکھا اور انہیں زمین پر اتارا۔ نسل انسانی کا آغاز ہو گیا۔ جب جبین آدم پر چمکتا ہوا یہ نور حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی پر جگمگایا تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے آدم اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے عہد لیں کہ وہ نور کامل کو کسی صورت بھی ناراض نہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے تم میرے بعد وارث ہو، تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام ساق عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کریم کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پر اسم محمد تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے عالم ظہور میں آیا۔ ہر چیز، ہر نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل انہی کی خاطر پیدا ہوئی، اور یہ جو کچھ بھی ہے خالق کائنات نے سب کچھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ اختیار میں دے دیا ہے۔ ہر شے پر نام کندہ کر دیا ہے تاکہ سب جان لیں کہ ہر شے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ ہر شے کے مالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے پیارے بیٹے میری پیشانی سے منتقل ہو کر تمہاری پیشانی میں یہ جو نور چمک رہا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو انبیاء کے سر تاج اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بیٹا جب کہ تو اللہ رب العزت کا نام لیا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ تعالیٰ کے نام کو سجایا کر، کیونکہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ذکر الہی میں رونق نہیں آتی۔ اس میں اللہ اس وقت جمال کمال کا مظاہرہ کرتا ہے جب اس کے ساتھ اس کے کمالات کا حقیقی مظہر اسم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت شیس علیہ السلام نے دریافت کیا، اے والد بزرگ آپ ہمیشہ بڑی ترغیبی انداز میں آخر الزماں کا وصف بیان کرتے ہیں، ذرا اتنا تو بتائیں کہ آپ میں اور نبی آخر الزماں میں کیا فرق ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر خوف و حیرت سے فرمانے لگے، اے جان پدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی میرا مقابلہ ہرگز نہ کرنا۔ ان کی بزرگی اور شرف کا اندازہ اور ان کرامات کا موازنہ میرے ساتھ کرنے سے تجھے پتہ چل جائے گا کہ ان کا مرتبہ میری پہنچ کی حد سے بہت دور ہے۔ بیٹا غور سے سن اور یہ یاد رکھ، مجھ سے بے خیالی میں ایک بھول ہو گئی تھی تو بحکم الہی میرے کپڑے نکل گئے، میں بے ستر ہو گیا۔ جنت کے پتوں سے ستر چھپانے کی کوشش کی تو پتے مجھ سے بھاگنے لگے اور پناہ مانگ لگے، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزار گناہ جانے بوجھے کرے گی، پھر بھی ان کا ستر نہیں کھلے گا، وہ بے ستری سے بچ جائیں گے اور میں نہ بچ سکا۔ بیٹا ایک خطا مجھ سے ہو گئی تھی، مجھے میرے گھر سے نکال دیا۔ فرشتوں نے ملامتیں کی، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں پر گناہ کرے گی لیکن اس کو بے گناہ نہیں کیا جائے گا، فرشتوں کو ملامت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ تخت جگر ایک خطا پر مجھ سے میری اہلیہ کو جدا کر دیا، میں سرندیپ جو موجودہ سری لنکا ہے اس
سرندیب اس کا پرانا نام ہے۔ میں سرندیب میں اور تمہاری ماں جدہ میں ایک دوسرے سے جدا اور بے خبر رہے، مگر امت محمدی بے شمار جرم کرے گی اور ان کی بیویاں ان سے جدا نہ ہوں گی۔ تمہاری ماں کو جدائی کی مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں گی اور ان کی بیویوں کو ارحم الراحمین بچا لیں گے۔ نور نظر مجھے ایک بھول کی سزا میں 300 برس مارا پھرایا اور زار زار رلایا۔ 1000 مغفرت طلب کرنے پر بھی اس وقت تک توبہ قبول نہ ہوئی جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ پکڑا۔ میری نبوت کی کشتی ڈوب چکی تھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک زبان پر نہ آتا، مگر امت محمدی ہزارہا گناہ دیکھتے اور سمجھتے ہوئے کرنے کے بعد جب مغفرت کے لیے قبلہ مناجات کی طرف ہاتھ اٹھائے گی یا سجدہ میں گر پڑے گی، جوش رحمت خداوندی ان کو لمحہ بھر میں خلاصی عطا کرے گا۔ ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے لمحہ بھر کی طلب و قدرت کافی ہوگی۔ 300 برس بعد مجھے نجات کی خبر ملی، انہیں لمحہ بھر میں چھٹکارا مل جائے گا۔ ایک خطا پر جس کا نہ مجھے ارادہ تھا نہ احساس، اور جس کو میں نے گھر کے اندر کیا، اس کی سزا میں مجھے گھر سے دور کر کے بے کس و بے بسی کی حالت میں زار زار لا کر مغفرت کی خبر سنائی۔ لیکن امت محمدی گھر سے دور، شہر سے باہر، دیس بدیس زارہا جرم اور نافرمانیاں کرے گی، پھر جب گھر لوٹ کر استغفار کرے گی، اللہ رب العزت مغفرت کا دریا بہا دے گا۔ انہیں ان کے گھر سے بے گھر نہ کیا جائے۔ اے ثمر حیات، ایک خطا پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو اپنے گھر کی لذت و آرام سے محروم کر دیا۔ پردیس میں سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا اور زندگی گزارنی پڑی، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 خطائیں سرزد ہوں گی، پھر بھی کسی گھر کی لذت و مسرت نہ چھینی جائے گی، صحرا اور بیاباں کی خاک نہ چھاننا پڑے گی، قبولیت اور توبہ و مغفرت کے لیے لازمی نہ ہوگی۔ جانے پدر کہاں تک بیان کروں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ۔ بیٹا شیس، مختصر طور پر جان لو کہ تیرے والد کے بے جان ڈھانچہ میں اس وقت تک روح گھسنے نہ پائی جب تک میری پیشانی پر نور خدا کا قدم نہ آیا، یعنی مجھے جان ملی تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے۔ کوئی ہم جنس یا ساتھی نہ ہونے کی وجہ سے تیرا والد جنت میں بھی اداس تھا۔ میری اداسی کو دور فرمانے والا ہم نشین سے ہم آغوشی مرحمت فرمانے والا خالق رسول نبی آخر الزماں ہے۔ مجرم قرار پا کر پردیس میں 300 برسوں کی گریہ زاری سے توبہ نہ ملی، لیکن جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑایا تو فوراً قبولیت کی صدا آئی، یعنی میری توبہ قبول ہونے کا سبب وسیلہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاد رکھ، تیرے والد کی زندگی کا آغاز ہم نشینی، رفیقہ حیات اور عذاب الہی سے نجات کا واحد ذریعہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے وارث نور، میری بات پر دھیان دے۔ اگر اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک کامیابی اور سرخروئی چاہتا ہے تو ذکر الہی کے ساتھ صلاۃ الرسول میں مشغول رہا کر۔ یہ ایک ایسی کنجی ہے جس سے دریائے رحمت الہی خود بخود کھل جائے گی۔